اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے میری پہلی جو میں نے پوڈ کاسٹ بنائی ہے اس پہ رقیہ شریعہ پہ دم پہ بنائی، پھر میں نے الرقیب پہ بنائی، پھر میں نے اس پہ دوسرا بنایا، میں نے جو بھی آپ نے بنائی اس پہ الحمدللہ آپ نے اس کو پسند کیا، اور آپ نے اس کو پسند کرنے کے بعد دیکھا باقاعدہ ان کو۔ یہ آپ کی محبت، آپ کی پیار اور عقیدت ہے جو بھی ہے کہ آپ مجھ گناہ گار کو پسند بھی کرتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں۔ یہ آپ کی اسی موٹیویشن پہ، اسی ترغیب پہ پھر میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بار بار اس کو دیکھوں۔ اس میں ہم جو عرقیب کا کیا وہ بھی آپ نے پسند کر لیا، اس کے بعد بھی جو ہم نے پوڈ کاسٹ بنائی ہے اسپیشلی تسخیر کے حوالے سے، عملے تسخیر کے حوالے سے، وہ بھی کر لی، تو آپ اس پہ جاری و ساری رکھیں۔ یہاں پہ کچھ سوالوں کا میں جواب دے دوں۔ کچھ خواتین مجھے بار فون کرتی ہیں کہ سر ہمارا جو ناغہ آتا ہے اس کے بعد ہم کیا کریں؟ بیٹا جہاں پہ آپ کا ناغہ آئے گا نا اس کے بعد آپ نے وہیں سے سٹارٹ کرنا۔ اگر آپ کا ناغہ 28ویں دن پہ آیا تو جب آپ کا ناغہ ختم ہوگا تو آپ نے وہیں سے سٹارٹ کرنا ہے۔ کچھ لوگ مجھے پوچھتے تھے بار کہ یا رقیب جو لفظ ہے اس کو یا رقیب پڑھنا ہے کہ یا رقیب وہ پڑھنا ہے؟ تو بیٹا اس میں آپ نے یا رقیب اگر سٹارٹ کیا تو آپ نے اس کو یا رقیب ہی پڑھنا ہے۔ تیسرا، اگر آپ جگہ چینج کرتے ہیں تو اس جائے نماز کو ساتھ لے جائیں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ آج ہم نے جس پہ پروگرام کرنا ہے اس میں بلا شبہ کوئی شک نہیں کہ قرآن پہ دنیا میں جتنے بھی لوگ ہیں، ہر فرد ہر گھر کی ضرورت ہے۔ دنیا میں جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ اب مرتے دم تک ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہمارے پاس یہ وظیفہ، یہ خفیہ ہتھیار، یہ شارٹ کٹ آ جائے۔ رزق، پیسہ، دولت، لاکھ پتی، کروڑ پتی، ارب پتی، یعنی کہ وہ جائز ذریعہ جس کے ذریعے آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے، پیسہ بارش کی طرح برسے، رکاوٹ بندش جو پیسے کے حوالے سے ہے وہ ختم ہو جائے، اور اتنا پیسہ برسے کہ آپ ہسپتال بنائیں، آپ خیرات خانے بنائیں، آپ غریب بیٹیوں کی شادیاں کریں، اور آپ اپنی زندگی کی ساری خوشیاں پوری کریں۔ میں جب اس لائن میں آیا نا تو میں پھر جاؤں گا اپنی ماضی کی طرف۔ میرے نانا جی نے 1914 میں انہوں نے اپنی کتاب لکھی، 1914 میں، اوراد احمدیہ، مولوی احمد دین ان کا نام تھا۔ کتاب انہوں نے لکھی اوراد احمدیہ میں انہوں نے جو وہ خاص وظیفہ دیا جو بزرگوں کے پاس، جو اولیاء اللہ کے پاس، جو خانقاہوں پہ، مزاروں پہ، درباروں پہ، ہر دور کا جو ولی ہے نا دستے غیب کے حوالے سے جو کرتا تھا، جو اپنی جائے نماز اٹھاتا تھا، نیچے پیسے نکل آتے تھے، اپنی جیب میں ہاتھ ڈالتا تھا، پیسے نکل آتے تھے، یعنی کہ اولیاء کرام کا، صوفیوں کا، درویشوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا، جو کسی سے 1 روپیہ بھی نہیں لیتے تھے، لیکن ان کی خانقاہ ہزاروں بچے، سینکڑوں بچے پڑھتے تھے، یتیمخانے تھے، غریب بچوں کی شادیاں کراتے تھے۔ وہ خاص وظیفہ جو لوگ سینہ بہ سینہ اپنے ساتھ لے جاتے ہیں، یعنی کہ آپ کے دائیں بائیں لوگ تڑپ رہے لیکن آپ نہیں دیتے، تو آپ حیران ہو جائیں گے جب میں آپ سے وہ وظیفہ شیئر کروں گا تو آپ آشا کر اٹھیں گے کہ اللہ کی ذات بارہا وہاں کہہ رہی کہ میں بے شمار رزق دوں گا، اور طریقہ اس پہ بتا رہے ہیں۔ تو آج ہم اس پہ ذکر کریں گے۔ جب میں اس روحانیت میں آیا تو سب سے پہلے جو میرے پاس میری خاندانی کتاب تھی اوراد احمدیہ جو 1914 میں چھپی تھی، مجھے وہ نانا جی، میری والدہ کہتی تھی کہ جو تمہارے نانا تھے نا انہوں نے کوئی ایسا وظیفہ کیا تو لوگ کہتے تھے کہ جنات ان کو پیسے دے جاتے ہیں۔ حالانکہ جنات نے کیا پیسے دینے، وہ انہوں نے خاص وظیفہ کیا ہوتا۔ وہ جب بھی اپنی جیب کے نیچے، قمیض کے نیچے پرانے زمانے میں جو عجیب سی وہ چیز پہنتے تھے اس کے اندر ہاتھ ڈالتے تھے، کبھی 1 آنا، کبھی 2 آنے، کبھی سوراخ والا آنا، کبھی وہ ایسی سونے کے چاندی کے سکے وہ نکال کے لوگوں میں تقسیم کرتے تھے۔ لوگوں میں یہ بات مشہور تھی کہ مولوی احمد دین کے پاس جن ہے جو اس کو پیسے دیتے ہیں، لیکن یہ تو وہ راز والی بات اور تھی، وہ جس کے عمل تھے۔ مجھے وہ جب وظیفہ ملا، میرے پاس بہت سارے لوگ آئے۔ میری ایک پرانی شروع سے ایک عادت ہے، جب میرے پاس لوگ آتے ہیں نا مختلف، تو میرے پاس جو مختلف وظائف ذکر اذکار میں ان لوگوں میں بانٹتا ہوں۔ بانٹنے کے بعد پھر میں دھیان رکھتا ہوں کہ کس وظیفے نے، کس تسبیح نے، کس اللہ کے نام نے، کس اللہ کی قرآن پاک کی صورت آیت نے کیا رزلٹ دیا۔ تو میں نے پھر یہ جب بانٹا نا لوگوں میں تو بہت سارے لوگوں پہ حیران کو نتائج آیا کہ دنوں میں وہ بندے جو بالکل قرضے میں ڈٹے ہوئے تھے، جو غربت میں تھے، پریشانی میں تھے، دکان نہیں چلتی تھی، سب کچھ نہیں ہوتا تھا، اس میں یہاں چھوٹے چھوٹے 2 واقعات دوں گا ان کے 2 بندوں کے جن کو میں نے یہ وظیفہ دیا۔ ایک بندہ میرے پاس آتا تھا، اس کی نا مجھے ابھی بھی یاد ہے، کسی دکان میں نا اس کی پلاسٹک کی جوتیوں کی اور بنیانوں کی اس کی چھوٹی سی ریڑھی تھی، تو بیچارہ اس میں کرتا تھا۔ اس کے ایک دن اس کی ماں میرے پاس آئی، کہنے لگے میرا بیٹا، میرے نا میاں فوت ہو گیا ہے، یہ میرے دو بیٹے ہیں، تو یہ بڑے نیک ہیں، تابع دار ہیں، تو میں نا یہ نا ہم محتاج ہیں بہت سارے اپنے خاندان کے لوگوں، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسی تسبیح۔ میں کہا ماں جی آپ تسبیح تو وظیفہ تو میں آپ کو بتا دوں گا، آپ وہ کر لیں گی؟ کہتی میں بالکل کر لوں گی۔ میں اس کے بیٹے سے کہا آپ بھی کر لیں گے؟ میں کر لیں گے۔ میں نے وہ وظیفہ انہیں دیا، وظیفہ شروع جب کیا نا وظیفہ، تو مجھے ابھی بھی یاد ہے، کچھ بعض کا تو وظیفہ لیٹ رزلٹ آتا ہے لیکن اکثر بہت جلد رزلٹ آنا شروع۔ تو وہ حیران کن بات کا کچھ دن ہی گزرے تو کہتا ہے کہ میرے پاس آیا کہ وظیفے نے تو کام کرنا شروع کر دیا۔ میں کیا ہوا؟ کہتا ہے میں جہاں پہ بیٹھتا تھا، میں دکان پہ جس دکان کے سامنے لگاتا تھا ریڈی، تو دکاندار ایک دن میرے پاس آیا تو مجھے کہنے لگا کہ آپ نا، میں جا رہا ہوں باہر، تو میری دکان آپ کرائے پہ لے لیں، رینٹ پہ لے لیں۔ میں نے کرائے پہ رینٹ پہ لے لی۔
میں نے اپنے بھائی کو بھی بلا لیا. تو جب کام اتنا چلنا شروع ہو گیا تو بھائی کا دوست ایک دن کہتا ہے کہ جو چیزیں آپ دیتے ہیں نا, بنیادیں بیچتے ہیں یا انڈر ویئر بیچتے ہیں یا جیکٹیں بیچتے ہیں, یہ باہر کے ملکوں میں سپلائی کیوں نہ کرنی کریں. میں نے باہر کے ملکوں میں سپلائی کرنا شروع. کہنے لگا ہمارے باہر کے آرڈر آ گئے, ہمارے تو دن پھرنے شروع ہو گئے. 2 سال بعد جب میرے پاس آیا, کہتے ہیں جب ہمارے سعودی عرب میں 15 سے 16 دکانیں ہیں, ہمارے دبئی میں, مڈل ایسٹ میں ہم دکانیں بنائی جا رہے ہیں. 4 سال بعد جب وہ میرے پاس آئے نا, تو دونوں ایک دن میں گھر جب اٹھا تو دونوں میاں بھی بڑے پریشان بیٹھے میرے سامنے بیٹھے تھے. میں کہا باجی آپ خیر ہیں؟ کہنے لگے آج ہم آپ سے ایک نئی دعا لینے آئے ہیں. میں کیا دعا لینے؟ کہتے آج ہمارے پر اللہ کا اتنا کرم ہو چکا ہے کہ جب سے ہم نے وہ ذکر وہ وظیفہ شروع کیا نا, اگر ہم کسی بیکار پلازے میں بیٹھتے ہیں, کسی لڑائی والی جگہ پہ بیٹھتے ہیں, تو وہاں پہ رنگ لگنا شروع ہو جاتا ہے. کوئی ایسی زمین جو کلر زدہ ہوتی ہے وہاں پہ چیزیں اگنا شروع ہو جاتی ہیں. ایسی چیز بناتے ہیں جس کی دنوں میں اتنی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ہم سے ڈیمانڈ پوری نہیں ہوتی. اب اس وقت یہ ہے کہ ہم نے مختلف لاہور میں مختلف جگہوں پہ, پلازوں پہ, مختلف بازاروں میں ہم نے دکانیں لی ہوئی ہیں, پلازے لیے ہوئے ہیں. ہمیں 10 کروڑ سے پلس نہ ہر مہینے کرایہ آتا ہے. اور جو باہر کی دکانیں ہیں وہ علیحدہ بات ہے, ہم نے بندے رکھے ہیں, کام رکھ رہے ہیں. اب آپ سے ایک اور دعا لینی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی میچ میں نہ ڈالے اور اب ہم یہ وظیفہ بند کر دیں. ہمارے پاس 5-6 ارب روپیہ آ گیا ہے اور ہر مہینے اس میں اضافہ ہوتا رہا. تو آپ سے ریکویسٹ صرف یہ کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اب کسی اور کو دے, ہمیں اب ہمیں یہ کھانے پینے کی اجازت دے. ایک تو یہ میں نے کہا اگر آپ اللہ نے کرم کیا ہے تو وظیفہ چھوڑے نہ, جاری رکھے. ہسپتال بنائے, چیٹی خانے بنائے, لوگوں کو مدد کرے. پھر میرے کہنے پر انہوں نے ایسے کام بھی کیے. 100 یہاں پہ کام. ایک اور دوست میرے پاس آیا, وہ نا بالکل موٹر سائیکل پہ تھا 9 سال پہلے, مجھے ابھی بھی یاد ہے. کہتے جی میں نہ کچھ بھی میرے سے وظیفہ کرا لیں, کچھ بھی تسبیح کرا لیں, مجھے نہ میں نے اربپتی بننا ہے, میں نے اتنا بننا ہے کہ میں لوگوں کی ہیلپ کرنی مدد کرنی. میں نے وظیفہ اس کو بتا دیا. پچھلے سال جب میں نا وہ چلتا رہا کمائی شروع, یہ وہ 10 کنال کا ڈیفنس میں گھر بن گیا, دبئی میں گھر بن گیا, مری میں گھر بن گیا, تو 150-200 کنال کا فارم ہاؤس بن گیا. تو فارم ہاؤس پہ جب چلتے ہوئے, اور فارم ہاؤس بھی ڈیفنس میں چلتے میں نے اس سے کہا کہ مجھے کہتا ہے کہ بھٹی صاحب میں نا وہ تصویر ایک دن نہیں چھوڑی, میں ابھی وہ کر رہا ہوں. تو اب میرے پاس اتنا کچھ آ گیا کہ میں تو مجھے سبھی نہیں کہ میری 7 نسلیں میں اگر پیسے کو جاڑیں, رزق برباد کریں, پیسہ پھر بھی ختم نہیں ہوگا. تو مجھے آپ بتائیں کہ میں بند کر دوں یا جاری رکھوں؟ میں کہا جاری رکھو, لوگوں کی خدمت کرو. کامیاب ہو گیا. یعنی کہ اس کے بعد میں نے بہت سارے لوگوں کا, ایک میں اس کا لطیفے والی بات ہے, ایک بندے کو میں نے وہی وظیفہ جب دیا تو جب وظیفے کے دوران تو عجیب حالت ہوئی کہ اس کے سامنے نورانی ہستی آ گئی. کہتے تو اتنے دن سے پڑھ رہے, بتاؤ تمہیں کیا چاہیے؟ تو کہنے لگا مجھے گاڑی چاہیے. تو مجھے وہ 15-20 دن بعد اس کا ماموں باہر سے آتا کہ گاڑی لے لو یار میرے پاس ہے. میں کہا یار اگر تمہارا اللہ پہ کرم ہو گیا, تم نے گاڑی لے کے اپنی جان چھوڑی, بڑی چیز لیتے. ایک اور بندہ میرے پاس آیا سیالکوٹ سے, مجھے ابھی بھی یاد ہے, اس لیے بیک گراؤنڈ دے رہا ہوں کہ میں نے اس کے ثمرات دیکھے ہیں, اس کے کرشمے دیکھے ہیں, اس کی میں نے دیکھے ہیں کس طرح وہ بولتا ہے وظیفہ. میرے پاس ہے, کہتے میری دکان, میں نا بڑا غریب آدمی کو, مجھے کوئی تسبیح ذکر اذکار بتائے. میں کہا تسبیح اذکار, میں اس کو وہی وظیفہ بتا دیا. 2 دن بعد مجھے اس کا فون آیا کہ مجھے نا ایک بی بی آئی ہے, اس کو نا راشن چاہیے تھا, میرے 2 بانڈ دے گئی ہے. تو میں کہا یار تم وظیفہ پڑھ رہے ہو تو ابھی نا تم نے انتظار کرنا ہے کہ تمہارا یہ وظیفہ تمہارے ساتھ کیا کام کرتا ہے. 15 دن بعد اس کا فون آیا کہ کہتا ہے یہ معجزہ ہو گیا میرے ساتھ, کرامت ہوگی. میں کیا ہوا؟ کہتے 2 بانڈ تھی میرے پاس. وظیفے کی خوبصورتی دیکھیں, ایک پہلے نمبر پہ لگ گیا, ایک دوسرے نمبر پہ. یعنی کہ قسمت کس طرح دھنی ہوتی ہے اس وظیفے کے بعد, رب کس طرح دروازے کھولتا ہے, رب کا کس طرح آن ہوتا ہے بندے پہ. وہ کہتا ہے جی دونوں لگ گئے, ایک اوپر کروڑوں میں لگ گیا, ایک نیچے کروڑوں میں لگ گیا ہے. اس کے علاوہ پھر بے شمار واقعات ہیں میرے دائیں بائیں لوگ جن کو میں نے وہ وظیفہ بتایا. تو میری یہ شروع سے ہے, کچھ لوگ جو ایسے وظیفوں کو, ایسی خاص چیزوں کو چھپا کے رکھتے ہیں, تو میں کہتا جس دن میں چھپاؤں گا رب میرے سے ناراض ہو جائے گا. وہ وظیفہ میں آج آپ سے شیئر کروں گا. ایک تو یہ وہ خاص وظیفہ ہے. دوسرا, کچھ لوگ میرے پاس ایسے ہیں جنہوں نے کہا کہ ہمیں نا وہ لمبا وظیفہ نہیں, ہم نے چھوٹا وظیفہ کرنا ہے. تو میں وہ وظیفوں کی طرف جاتا ہوں. 2-3 وظیفے جب وہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ پہ ان کے ثمرات بھی آئیں گے اور آپ کے ان کے فائدے آئیں گے. کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ ہم نے مختصر وظیفہ کرنا ہے, رزق کے حوالے سے, صحت کے حوالے سے, رکاوٹ دور ہو جائے, بندش دور ہو جائے, دکان چلنی شروع ہو جائے, کاروبار چلنا شروع ہو جائے, کچھ چیز ہٹ ہو جائے. مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ بندے کی چیز, اب وہ جرسیاں بناتا تھا, جب میں نے اس کو وظیفہ ہٹ ایسی ہٹ ہوئی, مجھے ایک دن اپنے گھر میں لے گیا تو زمین اس کا جو تھا نا وہ نیچے اسٹور تھا, تہ خانہ تھا, نیچے سے اوپر تک نوٹ ہی نوٹ کرتا ہے. جو وظیفہ چلا ہوا ہے, آرڈر پورے نہیں ہو رہے, پوری دنیا سے آرڈر آئی جا رہے ہیں, وہ چلی جا رہے. تو میں پھر یہاں پہ 2-3 وظیفے جو ہیں آپ سے شیئر کروں گا. جو آپ کے لیے آسانی ہو, جو آپ کے لیے سہولت ہو, آپ ضرور کیجیے گا. لیکن آپ ذہن میں رکھیے گا, جب بھی آپ کو وظیفہ کریں, جب رب کی ڈاک آپ کی طرف آنا شروع ہو, اس ڈاک کو بانٹیے گا ضرور, لوگوں میں ضرور بانٹیے. اگر آپ ڈاک اپنے پاس رکھتے ہیں پھر اس کے ثمرات نہیں. اگر رب آپ کو رزق دیتا ہے نا, تو رب قرآن پاک میں بڑی پیاری بات کرتا ہے کہ میں اس کو اور رزق دیتا ہوں جو لوگوں میں بانٹتا ہے. ایک بات. اور دوسری بات ہے کہ جب آپ ذکر اذکار کریں, وہ وظیفہ میں آپ کو بتاؤں گا. سورہ نوح علیہ السلام میں اللہ تعالیٰ بڑی خوبصورت بات کرتا ہے کہ اللہ نوح علیہ السلام سے کہتا ہے کہ اے نوح تم استغفار کرو,
استغفار کو وہ فارمولہ دے رہا اللہ تعالیٰ، استغفار کرو میں تم پہ بارشیں برساؤں گا، ان بارشوں سے تمہاری نہریں بنیں گی، باغات بنیں گے، تمہاری مال اور اموال میں برکت ڈالوں گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے دوسرا فارمولہ بھی دے دیا ہے کہ جو لوگ استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ برکت دیتا ہے۔ تیسرا، پہلا فارمولہ میں نے بتا دیا کہ جب اللہ کے نام آئے تو لوگوں میں بانٹنے ہیں۔ تیسری اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں، اللہ تعالیٰ قرآن پاک سے فارمولے ملتے ہیں نا سارے، ان فارمولے پہ ہم نے چلنا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہو، یعنی کہ جمعے کا، تو آپ سارے کام چھوڑ کے جمعے کی طرف آ جائیں، اور جمعے کے بعد پھر رزق کے لیے پھیل جائیں، اگلا کام۔ تیسری بات ہے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں پھر کہتے ہیں کہ جو لوگ، جب ان پہ انعامات کرتا ہوں تو اپنے دائیں بائیں لوگوں کا خیال کرتے ہیں، غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، جب لوگوں میں آپ خوشیاں بانٹنی شروع کر دیں تو پھر آپ پہ رزق اور آتا ہے۔ یعنی کہ وظیفہ آپ جب کریں گے تو ان پوائنٹس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، استغفار کرنا ہے، لوگوں میں خوشیاں بانٹنی ہے، اور جب اللہ کے بتائے پیمانے ان کے مطابق کرنا ہے، اور دوسری بات ہے چیٹنگ فراڈ نہیں کرنی۔ عبد الرحمن بن عوف کی طرح وہ بتا دیا کرتے تھے کہ میرا یہ مال، اس میں یہ خامی ہے، یہ اس میں اچھائی ہے، تاکہ لوگوں کے ساتھ مشکل نہ پیش آئے۔ ذخیرہ دوجی کے خلاف تھے، ادار کے خلاف تھے، نقد دیتے تھے۔ آپ نے قرآن پاک کے رہنما اصول جب اپنانے ہیں تو یقین کرے، میں آپ حیران ہو جائیں گے جب آپ یہ وظیفے 3-4 میں بتاؤں گا، آپ شروع کریں گے تو اس کا رزلٹ دیکھ کے آپ حیران ہو جائیں گے۔ پہلا وظیفہ سمپل، قرآن پاک میں سورہ کوثر ہے۔ سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو کہا کہ آپ حوض کوثر کے مالک ہیں۔ جو نبی رحمت، نبی دو جہانوں کا مالک ہو، جو حوض کوثر کا مالک ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس رزق کی فراوانی ہو، اتنا رزق ہے کہ آپ لوگوں میں بانٹے، اپنی زندگی آسان کرے، لوگوں کے آسان کرے، تو آپ نے کرنا کیا ہے؟ صرف عشاء کے بعد 120 بار، عشاء کے بعد 120 بار آپ نے پڑھنا ہے، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ اس کو 120 دن تک پڑھنا ہے۔ اگر آپ سورہ کوثر کو 120 بار ڈیلی کرتے ہیں، اور اس کو آپ، اس سورہ کوثر کو آپ 120 دن تک لے جاتے ہیں، 120 دن جانے سے پہلے آپ کا رزق کھل چکا ہوتا ہے، آپ کے غیبی رزق کھل چکے ہوتے ہیں، آپ پہ بارش ہوتی ہے، رزق آتا ہے، بےتش آتا ہے۔ ایک بات، جب یہ رزق آپ نے کرنا تو دن میں آپ نے یا غنی ہو یا مغنی ہو 1000 بار، یا رزاق ہو یا باسط ہو 1000 بار کرنا ہے۔ یعنی کہ رات کو اپنی سورہ کوثر کرنی ہے، اور دن میں اپنے غنی ہو یا مغنی ہو یا رزاق ہو یا باسط کرنا ہے۔ پہلا وظیفہ بڑا خود پر وظیفہ، جو بھی کرتا ہے اس میں اللہ کامیابی دیتا ہے۔ دوسرا وظیفہ میں اکثر کہتا ہوں کہ جو تجد خیزی ہے نا، جب رب پہلے آسمان پہ آپ بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مانگو میرے سے، مانگو جو لینا لو، میں آج آپ کو دیتا ہوں، تو اس کے لیے سمپل آپ نے کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے تجد کے وقت یا رزاق کو یا وہابو، یا رزاق کو یا وہابو، آپ میں سے ہر وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ رزق بڑھ جائے، پیسہ بڑھ جائے، اس وقت رب کی رحمت آن ہوتی، رب کی رحمت چلتی، تو آپ نے یا رزاق کو یا باسط تو اگر آپ تہجد کے وقت پڑھتے ہیں، یقین کریں آپ کے نا 2 مہینے سے پہلے آپ کے رزق کے جو دھند ہے یا دھواں ہے آپ کے کاروبار پہ، آپ کے رزق پہ وہ چھٹنا شروع ہوتا ہے اور آپ کے پیسے آنا شروع ہوتے ہیں۔ اب وہ وظیفہ جو میں پچھلے سال سے میڈیا پہ بتا رہا ہوں، ہر بندہ اس کو پڑھ رہا ہے، اس کے لفظ جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو یقین آ جائے گا اس کے لفظ کیا ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے، 28واں پارہ سورہ طلاق، 28واں پارہ سورہ طلاق، دوسری اور تیسری آیت ہم اسکرین پہ بھی دیں گے، جو ہم وظیفے دیتے ہیں اس کو اسکرین پہ بھی دیں گے۔ اس وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ یَجْعَلْ سے شروع ہوگی اور شیئن قدرہ پہ ختم ہوگی، یعنی کہ 28واں پارہ سورہ طلاق دوسری اور تیسری آیت شروع ہوگی وَمَن یَتَّقِ اللَّهَ سے یَجْعَلْ سے ختم ہوگی شیئن قدرہ پہ۔ اب اس میں اللہ تعالیٰ ترجمہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو ہم پہ توکل کرتا ہے، جو ہم پہ توکل کرتا ہے، ہم اس کو ہر مشکل سے نکال کے بے شمار رزق وہاں سے دیتے ہیں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو۔ یعنی کہ جو ہم پہ توکل کرتا ہے، ہم اس کو وہاں سے رزق دیتے ہیں جہاں سے تمہیں گمان بھی نہ ہو، اور جو میں کہہ دیتا ہوں پھر اسے پورا کرتا ہوں۔ یقین مانیے معزز ناظرین، محترم ناظرین، میری زندگی میں آج تک ایک بندہ نہیں آیا جس کو میں نے یہ وظیفہ کرایا اس سے کہا کہ مجھے پیسے نہیں ملے۔ پیسے دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے، چاہے کوئی وراثت سے پیسے ملنے شروع ہو جائیں، چاہے آپ کی کوئی پرانی زمین نکل آئے، چاہے آپ کا کاروبار چلنا شروع ہو جائے، چاہے آپ کی چیز ہٹ ہو جائے، چاہے کوئی جرسی ہٹ ہو جائے، چاہے کوئی کریم ہٹ ہو جائے، چاہے کوئی سیرم ہٹ ہو جائے، چاہے کوئی اور چیز ہٹ، چاہے کوئی پھکی ہٹ ہو جائے، چاہے کوئی دعا۔ میں نے جس کو بتایا نا، بعض بندے تو آ کے انہوں نے ہاتھ جوڑے کہ اب اللہ سے کہے بس کر دیں، بے تاشا پیسہ ہو گیا، اربوں روپیہ اکٹھا ہو گیا، 10-10 20-20 کروڑ کما رہے ہیں، دنیا کی ہر گاڑی۔ مجھے ایک بندے تو میرے پاس آیا کہتے موٹر سائیکل پہ آیا تھا، اب لیموزین گاڑی میرے پاس ہے، شیورلیٹ میرے پاس ہے، ہر گاڑی میرے پاس ہے۔ میرا بیٹا دبئی جا کے ریسنگ جو ٹریک اس کو بک کراتا، وہاں پہ لیموزین چلاتا، گاڑیاں چلاتی ہے۔ ہمارے پاس پیسہ بہت آ گیا، برج خلیفہ میں ہمارے گھر ہے، دبئی میں میرا میں ہمارے گھر ہے، یعنی کہ پیسوں کی بارش ہوگی۔ اس کی جو یہ جو خاص وظیفہ ہے نا، وہ میں یتق اللہ، اسے دستے غیب کا بھی کہتے ہیں۔ میرے نانا جی جو میری کتاب اوراد احمدیہ انہوں نے وظیفہ دی، وہ یہ وظیفہ تھا، دستے غیب کا، رزق کی فراوانی کا، رزق کی بارش کا۔ بارش دروازے توڑ کے آتی ہے، جو رزق ہے نا دروازے توڑ کے آتا ہے۔ پرانے بندے، چھپے ہوئے بندے، گم بندے گھر آ کے نوک کر کہتے ہیں کہ ہم سے پیسے لے لیں۔ بڑا خوبصورت وظیفہ ہے۔
28वां पारा सूरत तलाक तो बता दी थी, वमन यत्तकिल्लाह से शुरू होगा, स्क्रीन पे भी आएगा, आखिर में हमें शहीर कदरा पे ख़त्म होगा। 2-3 तरीके हैं इसके। पहला तरीका ये कि अगर आप हर नमाज के बाद सिर्फ 10 बार पढ़ें, और 10 बार पढ़ने के बाद जब खुले आसमान के नीचे आएँ तो आसमान की तरफ देखें और अल्लाह को याद करें कि अल्लाह ताला तो कहता है कि जो मेरे ऊपर तवक्कुल करेगा मैं उसको हर किस्म की तंगी से निकाल के बेशुमार रिस्क वहाँ से दूंगा जहाँ से तुम्हें गुमान भी ना होगा, भी रिस्क दूंगा। ये पढ़ें। एक तो ये तरीका है। कुछ लोग कहते हैं कि मैंने कुछ ज़्यादा मुझे पैसे चाहिए, उनका तरीका ये कि आप इशा के बाद 120 बार पढ़ें, 120 बार पढ़ें। इसको 41 दिन करें, 41 दिन करें। बाज़ का दूसरा या तीसरा जब चिल्ला वजीफ़ा होता है, ये 70-80 दिन के पास आपका रिज़्क़ खुलना शुरू हो जाता है। अब बाज़ लोगों को तो दूसरे तीसरे दिन एकदम अल्लाह की मदद आई, को बाहर से बंदा आ गया और मैं तुम्हें बाहर ले जाता हूँ, ये मेरा पैसा पड़ा, ये तुम संभाल लो, मेरी दुकान तुम संभाल लो, मैं बाहर जा रहा हूँ, ये कर रहा हूँ। और जो तीसरा सबसे अहम तरीका है, जिसको मैं कहता हूँ मैं ढूंढता हूँ बंदा जो कहे मैंने किया और मुझे कर्म नहीं हुआ, उसमें ये करना कि इशा के बाद खाली कमरा, साफ़ लिबास आप हर रात चेंज भी कर सकते हैं। मुझे बार बार लोग सवाल करेंगे फलाना क्या है, लिबास चेंज, खाली कमरा होगा, साफ़ सुथरा लिबास होगा, एक ही जानमाज होगा। अगर किसी दूसरी जगह जाएँ तो जानमाज साथ लेकर जाएँ। अगर अतरे गुलाब या अतरे चमेली लगा ले तो बेहतर है, मुँह में इलायची रख ले तो बेहतर है, ना भी रखे तो कोई हर्ज नहीं। इशा के बाद 11 दफ़ा दुरूशी पहले, 11 दफ़ा दुरूशी बाद में। यही जो आते हैं वमन यत्तकिल्लाह, इसको आप 1000 बार पढ़ेंगे, 1 घंटा इसमें लग जाता है। जो असल है ना अमाल अकबर, बड़ा वजीफ़ा, 1000 बार पढ़ना आपने, और पढ़ने के दौरान अपने रिज़्क़ का ख्याल रखना है। इस दौरान 3 या 4 दफ़ा ऐसे वाक़यात हो चुके, कोई बुज़ुर्ग हस्ती सामने भी आ जाती है और आके कहती कि तुम इतने दिनों से बुला ले, तुम्हें क्या चाहिए। अगर कोई ऐसी सूरत आपके सामने भी आती तो कहना कि मेरा रिज़्क़ मुझे इतना कर दें कि मेरी और मेरी नस्लों से ना ख़त्म हो, और मैं लोगों में बांटना चाहता हूँ। ये नहीं कि गाड़ी लेके, मकान लेके, कोई प्लाट लेके तो आप बिल्कुल ठंडे हो। जब अल्लाह की रहमत बरसे तो आपने खूब लेना है। ये आपने 41 दिन करना है। 90% बंदे पहले वजीफ़े में कामयाब होते हैं। खुदा ने करेगा आप देखें कि 90% पे आपका नहीं हो रहा तो इसको आपने एक चिल्ला और करना है। मैंने आज तक कोई बंदा नहीं मिला जिसने 3 चिल्ले किए और उसको कामयाब नहीं हो। ये आपने वजीफ़ा 3 चिल्लों तक करना, पहले भी कामयाब हो जाते हैं। ये करना, और दिन में आपने जो भी ये वजीफ़ा करते, मैं फिर बोलूँगा, या रज़ाको या बासित हो 500 बार, या गनी हो या मुगनी हो 500 बार। ये तस्बीहां पढ़नी है। आपके जितने ड्रीम है, आपके जितने ख्वाब हो साथ, और रात को आपने वो पढ़ना है। और हर नमाज के बाद 10 पढ़ना। आपके जितने ख्वाब है, आपके जितने ड्रीम है, आपकी जितनी ख्वाहिशें हैं, जो दुनिया में करना चाहते हैं वो सारा पूरा होगा। आपने इसको करना, और इंशाल्लाह इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला आप खुलूस नीयत से करें, कीना बुग़्ज़ से साफ़ हो करें, अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ के दरवाजे खोले, आपकी दुकान चलाए, आपका फैक्ट्री चलाए, आपका जो भी चीज़ दुनिया में अगर आप करते हैं तो वो कहते हैं फिर आप नहीं बताएंगे, ये वजीफ़ा बताएगा। और आप बाज़ का लोग तंग आए थे कि अल्लाह मियां इतने पैसे, इतनी बारिश, इतना गैबी रिज़्क़ कि हम मिट्टी को हाथ लगाते सोना हो जाती है। हम बेकार प्लाजे में बैठते, प्लाजा चलना शुरू होता है। हम कलर ज़मीन में जाते हैं, ज़मीन में उगना शुरू होता है। और जिस बाज़ार में जाते हैं, पूरी बाज़ार एक तरफ होता है, हमारी कमाई एक तरफ होती है। आप ये ज़िक्र अज़कार करें इस यकीन के साथ कि अल्लाह बड़ा मेहरबान है। यकीन करिए अल्लाह आप कामयाब होंगे। अगर आपको हमारी फिर ये कावश पसंद आई है तो आपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना है, इसको लाइक करना, कमेंट करने। और यहाँ पे एक बात मैं क्लियर कर दूँ कि मैंने पहले प्रोग्राम में एक रूहानी दम दिया है। जो हमारे जितने भी जो लोग रूहानी तौर, असीबी तौर पे, जन्नती तौर पे नज़र बद का शिकार है, रुकिया शरिया हमारी चैनल पे पड़ा हुआ है। वो इसीलिए अगर आप सुबह शाम सुनते तो आप फिर ऐसे ही जैसे किसी नेक आदमी से आपने दम कराया, उसमें वो सूरतें, वो आते हैं, वो आयात हैं अल्लाह की जिनसे ये बीमारियाँ पाक होती हैं। अपना ख्याल रखिएगा, खुशियाँ बांटते रहिएगा इस दुआ के साथ कि फिर अगले पॉडकास्ट में आपकी जो दरीना ख्वाहिश है कि वो प्रोग्राम करें, मैं करूँगा नादे अली कुन फ़याकुन का वजीफ़ों का बादशाह वजीफ़ा, जिसके बाद दुनिया का कोई वजीफ़े की ज़रूरत नहीं पड़ती। जन्नत पे कुर्बान निकल, वो हम उस पर काम करेंगे। उस वक्त तक इंतज़ार कीजिएगा। इस वजीफ़े को ज़रूर करें, नेकी के साथ खुशियाँ बांटते रहिए। मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह हाफ़िज़।